صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة وإن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا
فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على ایک سورہ فاتحہ مولوی غلام حیدر صاحب ابن غلام رسول کے لیے ساتھ کرنا میرے کوثر نے مجھے
گیا جنابِ رسالت پناہ کا خاک اڑے دیا یہ صحابہ کا بھائی تھے رفیق نام وہ نورین تھے دو بہنے رونے والے دیار ایک بہنے رونے والے دیار ایک فرماتے تھے کہ واہیے تاخیر جان اکبر کے بعد کون سا تھا عزیز کا محل اب مجھ کو ایک برس کے برابر ہے ایک پل موت آئے آگے ہے شجر زندگی کا ایک جا چھری گلوں پجو چلتی تو خوب تھا یہ جان ان کے ساتھ نکال یہ جان ان کے ساتھ نکال ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے سمان ادا اٹھا میری میں آگ ہو گئے کھانے کو رہ گئے بیٹا کہاں خبر دو دم انتقال دے اتنا نہیں کوئی کے گروہ اتنا نہیں کوئی کے گروہ تو سنبھال دے ناگہاں سوئے لاشیں پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بحر پر سوتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار کا پر اٹھو کے گھوڑے گرتا ہے بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو آؤ نماز عصر پڑھو عباس نادان ترائی سے اٹھ کے آ کھپتا ہے قلب جل رہے ہیں سب جگر کے گھام چھڑکو میری ذرا بجو پانی کہیں سے پاس چلتے ہوئے مسافر زندگی جا فلک کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے بس خدا کرے میری طرح کسی کو نہ بے بس خدا کرے چلایا فوج کو بسرے ساتھ نہ بکار لوگ گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پڑے سواروں کے لے کر رسالہ دار تو بہت باندھے آئے ہمارا نسدہ تیر کنوں میں تیغوں میں بھالوں میں گر گئے بے بس حسین بچے
بیووں کو دی خبر ہے میرے خدا کا کرتا ہے تم سے سر بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحہ کے خیمے سے نکلی بی بی بچوں کو چھوڑ ہلتا تھا عیش حضرت زینب کے بین سے گر کے دوڑ کے جگہ میں گر کے دوڑ کے جگہ میں چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کدھر کھکر دریا کدھر کھکر سونے کی جاؤ سے سونے کی جاؤ سے فلک کی ستائے ہوں میں اپنے پیارے بھائی سے ملے میں اپنے پیارے بھائی سے ملے شیخے کراہنے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا دیکھا بہنے کٹے ہوئے دیکھا بہنے کٹے ہوئے آنکھوں پہاڑا کے گری بندے آنکھوں پہاڑا کے گری بندے ان سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائے گا اٹھی تو دیکھانے دے بسا اٹھی تو دیکھانے دے بسا اپنے بھائی کا سلوات پر محمد و آل محمد میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو یتیم ہو کے یتیمی کا درد سمجھا ہے یتیم ہو کے یتیمی کا درد سمجھا ہے
सहा नहीं जाता, कोई यतीम न हो। सुना था लोग यतीमों से प्यार करते हैं, सुना था लोग यतीमों से प्यार करते हैं। मैं बदनसीब हूँ बाबा, कोई यतीम न हो। कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो सर पे मोहब्बत से हाथ रख देता, कोई तो देता दिलासा, कोई यतीम न हो। मुझे यतीमी का एहसास ये दिलाता है, मेरा फटा हुआ कुर्ता, मेरा फटा हुआ कुर्ता, कोई यतीम न हो। ज़मीं पे नींद भी आए तो किस तरह आए, छूटा है बाप का सीना, लईने कानों से खींचे है बालियां मेरी, लहू लहान है चेहरा, कोई यतीम न हो। हुई है जैसे सकीना, कोई यतीम न हो। चलूं जो करबला में 72 का हो चुका, पैवान के कसों के तनो सर का हो चुका, रे बादशाह मातम में 3 रोज रहे शोर हुसैन से, रोए लिपट के रोए लिपट के
محمد جلال پھولوں کے ساتھ برپار لپتے جگر چڑھا پیاروں کی مدبار بے صاحب آپ گاری کرے جب گیا بے صاحب آپ گاری کرے جب گیا ہے وہ پردہ ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آنے نبی در بدل گئے مختل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فواد زینب جبینہ پدر زینب جبینہ پدر اے میرے کربلائے برادر ہم شیر دین جن سے دعائی ہے ہم شیر دین جن سے دعائی ہے ہم شیر دین جن سے دعائی ہے اللہ میری بات بھی پوچھی نہ زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ اپنے راضی ہوں جو رضائے امام جلیل پر قابل ملاحظہ پر قابل ملاحظہ نے کوئی دارس نہ کوئی پائی بغیر آپ کے پائی بغیر آپ کے کچھ تو پناہ اٹھ گیا بے خان ماوی دیکھو یہ حسن خواب نے نو کے سنا ہوئی میں جانتی تھی شاید بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم قبر بسائی خدائی کا ہوگا ہجوم قبر بسائی خدائی کا سہنم کروں گے دوم سے میں کربلائی کا سہنم کروں گے دوم سے میں کربلائی کا پرسا بیا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا پرسا بیا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا اپنے کو آپ ہی پلاب لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین بیٹا بھی اور بہن بھی ہے نادار آخر کبھی تو آئیں گے زبار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زبار یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زبار یا حسین کیا کار سازیے پروردگار پر اس دم دو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا حکام خان قتل کا میدان ہو گیا حکام خان قتل کا میدان ہو گیا حکام خان قتل کا میدان ہو گیا آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی
نہیں پسند اے کربلا سرورے دلگیر الوداع اے قتل شبیر اے قتل شبیر اے قبر ابن سعد اے بھائی جان جاتی ہے شیر اے بھائی جان جاتی ہے شیر کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہمارے قبول کی تم نے مجاورین ہمارے قبول کی بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھا بھیا مجھے بھیا میں لوکے تنات کرو خالی ہے گود بھانی کے اثر کو لے گیا خالی ہے گود بھانی کے اثر کو لے گیا سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قصدن ہے جواب بھی نہیں دیتے ہے جواب بھی نہیں دیتے بھیا گلے لگانا تو جاؤں بھیا گلے لگانا تو جاؤں آئی ندا ستار خدا آئی ندا ستار خدا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين ولا إله إلا الله رب العالمين أحسن الخالقين وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الصابرين الشاكرين الذاكرين الواعظين الطاهرين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومسائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الأموال والأنفس ونقص من الثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، قرآن مجید کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت مبارکہ کہ جس میں کلمہ استرجاع بھی آتا ہے. سورہ بقرہ کی 156 اور 56 آیت مبارکہ، دونوں آیتیں جو تسلسل ہے، جس میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. آزمائش ہوگی من الجوع، بھوک اور پیاس کے ذریعے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اسی طرح تمہارے مال و اسباب، تمہاری اولاد کی کمی کے ذریعے، جان کی کمی کے ذریعے. آزمائش کی مختلف منزلوں کو پروردگار عالم نے بیان کیا، اور جہاں آزمائش کا ذکر کیا وہیں پر بلا فصل یہ بھی کہہ دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جہاں آزمائش ہوگی تو پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبری بھی ملے گی. جو ان منزل امتحان میں صبر کا دامن تھاما رہے گا، اسے پروردگار عالم کی جانب سے خوشخبری. صابرین کی صفت خود آگے بیان کر دی کہ صبر کرنے والے ہیں کون. دنیا میں ان تو بہت سے لوگ ہیں جن پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہر وہ شخص جس پر مصیبت پڑے وہ صبر کرنے والا صابر نہیں کہلاتا، بلکہ صبر کرنے والا صابر وہ کہلاتا ہے جس میں صفت صابر پائی جائے، صبر کرنے والے کی صفات پائی جائے. اور صبر کرنے والے کی سب سے پہلی صفت یہ ہے اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ، وہ بے ساختہ کہہ دیتے ہیں انا للہ، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے. آیت مبارکہ کے شان نزول کو اگر غور کیا جائے عزیزان محترم، تو آج کی تاریخ کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے محسن اسلام جناب ابو طالب کا بھی تذکرہ، آج کی تاریخ جناب ابو طالب سے منسوب وہ عظیم الشان ہستی جناب ابو طالب کی، کہ جس کی پرورش کا نتیجہ یا نبوت کی شکل میں نظر آتا ہے یا امامت کی شکل میں نظر آتا ہے. وہ عظیم ترین ہستی جناب ابو طالب کی، کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے پیغمبر اکرم کے نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح میں جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اسے آیت مبارکہ بنا کر قرآن کریم میں شامل کر دیا. صبح قیامت تک کے لیے جب بھی سورہ حمد کی تلاوت ہوگی، کہنے والے جناب ابو طالب کے بارے میں چاہے جو کچھ کہتے رہے، جب بھی سورہ حمد پڑھا جائے گا جناب ابو طالب کی فضیلت کا اقرار ہوتا رہے گا. جہاں جناب ابو طالب کا ذکر آ گیا وہیں پر آیت مبارکہ کا شان نزول، وہاں بابا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ قدرت کو اتنا پسند آیا کہ آیت مبارکہ بنا دیا.
وہیں پر آیت کلمہ استرجاع کی شان نزول کو دیکھیں. آیت مبارکہ بے شک قرآن کی ہے لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں کون ہے جس نے سب سے پہلے تاریخ میں کلمہ استرجاع پڑھا ہے. جناب حمزہ کی جیسے ہی شہادت کی قدر ملی سب سے پہلے جیسے ہی شہادت جناب حمزہ کی قدر مولا کائنات کے کانوں تک پہنچی. بے ساختہ مولا کائنات نے اس میدان جنگ میں فطرہ ارشاد فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابھی آیت آئی نہیں تھی، امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، ادھر امام نے ادا کیا، ادھر پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہوئی اور جبرائیل آیت لے کر آ گئے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے علی اس ہستی کا نام ہے جو نزول قرآن سے پہلے علم قرآن رکھتے ہیں. صلوات پر ایسی عظیم ترین ہستیاں کہ جن کے زبان مقدس سے نکلنے والے کہ ایک فقرے کو قدرت آیت بنا کر نازل کر دے. بڑی عظیم الشان آیت کی تلاوت کا حکم بھی ہے، مصیبت کے وقت بھی پڑھنے کا حکم ہے. اسی طرح کوئی شے اگر کھو جائے تب بھی حکم ہے کہ اس آیت کو پڑھا جائے، کوئی ہوئی چیز مل جائے گی. اسی طرح آیت مبارکہ کی اور بھی تاثیر ہیں تو کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی. لیکن جس منزل تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے جانا ہے عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اس آیت مبارکہ میں صبر کرنے والوں کا ذکر کیا. وہ کون ہیں صبر کرنے والے؟ صبر کرنے والے وہ ہیں جن کے پاس دولت ایمان ہو، تقوی ہو. جو ایمان کی دولت رکھنے والے ہیں وہی صبر کرتے ہیں. تو جہاں ایمان کا ذکر آتا ہے ایمان اور صبر جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہج البلاغہ میں جہاں امام نے ایمان کے 4 ستونوں کا ذکر کیا ان میں صبر کو ایک ستون ایمان قرار دیا. صبر کرنا مومن کی نشانی ہے، صبر صفت مومن ہے. صبر وہ منزل ہے کہ جس پر باقی رہنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. اگر مومن ہوگا تب ہی صبر کر سکتا ہے، اگر مومن نہیں ہے تو صبر نہیں کر سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ مصیبتیں جب آتی ہے دنیا کبھی شکوے کرتے پھرتی ہے تو کبھی ان کے دروازے پر ان کے دروازے پر تاج رسی کے لیے پہنچ جاتی ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھتی جائیں وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى، کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جائے گا. مصیبت آئے گی تو پہلے خدا کو یاد کرے گا، پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے گا. یہی صفت ایمان ہے، یہی صبر کی صفت ہے، یہی مومن کی صفت ہے. یہی دو صفات ہیں جو مومن میں پائے جاتے ہیں، ایمان بھی ہو صبر کرنے والا بھی ہو. جب بات مومن کی آ جائے عزیزان محترم تو جہاں ایمان کی صفت کو بیان کیا وہیں پر موت کا ذکر بے ساختہ آ جاتا ہے. خاص طور سے جب بھی کلمہ استرجاع پڑھا جائے تو ہمارا ذہن سب سے پہلے موت کی جانب چلا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں یہی صفت صبر اور صفت ایمان جس کے پاس آ جائے امام کا ارشاد مبارک ہے کہ اس شخص کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے دل میں ہماری محبت ہو. اس کی روح جسم سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے اسے محسوس نہیں ہوتا.
اور امام نے کیا صفت بیان کی؟ جناب جابر سے تو ہم مثال سنتے ہیں اکثر و بیشتر کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، لیکن یہاں امام نے ایک اور صفت بیان کی. جب چاہنے والے نے پوچھا مولا مومن کی روح جسم سے کیسے نکلتی ہے، تو امام نے فرمایا کہ جیسے گرمی کا، شدید گرمی کا موسم ہو اور تمہیں کہیں سے ٹھنڈا پانی مل جائے. صفت کو دیکھیں امام جو بیان کر رہے ہیں، مثال دیکھیں. شدت کی گرمی ہو، پیاس اپنے عروج پر ہو، اور ویسے ماحول میں ٹھنڈا پانی جب مل جائے تو قلب کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، مومن کی روح کا نکلنا بھی ایسے ہی اطمینان کا باعث بن جاتا ہے. پوچھا مولا وہ کیسے ممکن ہے؟ کہا جب مومن کی روح اس کے حلق تک پہنچتی ہے، پیغمبر اکرم کی سواری مبارک آ جاتی ہے، مولا کائنات کی سواری آ جاتی ہے. آج لوگ سوال کر رہے ہیں کیسے ثابت ہے پیغمبر اکرم کا آنا، مولا کائنات کا آنا؟ روایات موجود ہیں جس میں پنجتن پاک اور تمام 12 معصوم اور ائمہ کا عالم احتضار میں آنا. اور مولا کائنات سے پیغمبر اکرم کہتے ہیں یا علی یہ تمہارا چاہنے والا ہے، اس کی روح نکل رہی ہے. مولا کائنات جبرائیل سے کہتے ہیں جبرائیل یہ میرا چاہنے والا ہے، اس پر رحم کرنا. جبرائیل ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اے ملک الموت یہ علی کا چاہنے والا ہے. ملک الموت کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی قسم جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مجھ سے وعدہ لیا کہ جب بھی کسی علی کے چاہنے والے کی روح نکالو تو اس پر رحم کرتے ہوئے نکالو. قدرت کا وعدہ ہے. یہ ایک دو روایت نہیں ہے، اللہ مساجد کرام موجود ہے، یہ اسلام فرمائیں گے اسے بہتر جانتے ہیں. آپ روایات دیکھ سکتے ہیں، بے شمار روایات ہیں جہاں چاہنے والوں کے لیے امام نے سہارا دیا، دلاسا دیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے ایمان کی. اور وہیں پر جناب جابر حیان سے آپ کے ہمارے چھٹے امام جعفر امام نے جابر سے خطاب کر کے پوچھا اے جابر ایزعمون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہماری محبت کو دنیا کی نظروں میں زیور بنا کر پہن لیں گے، دنیا کے سامنے بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ نہیں، امام کہتے ہیں یعرفون المؤمنون، ہم سے محبت کرنے والے پہچانے جاتے ہیں بالطاعت والعمل، اطاعت اور عمل کے ذریعے. مومن. اس کے بعد امام نے مومن کی بڑی تفصیلی روایت ہے جس میں امام نے مومن کی چھڑے امام نے 16 صفات بیان کی ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اپنے پڑوسی کے حق کا خیال رکھتا ہے، کبھی کسی کے لیے زبان کو یوں حرکت نہیں دیتا کہ زبان سے کسی کی دل آزاری ہو جائے. صفات بیان کی امام نے. حق کا خیال رکھتا ہے، حقوق کا خیال، عبادتوں کا خیال، فقراء اور مساکین کا خیال. 16 صفات بیان کی امام نے. اور آپ میرے حدیث کے فقرے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے عزیزان محترم کہ مومن کی پہچان کیسے ہوتی ہے. یہ تو ہم بے شک سنتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ بے شک ہر مومن کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ اور سبب ہے تو وہ ولایت اہل بیت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ولایت ہی ہماری نجات کا ضامن ہے. لیکن ولایت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ولایت تک ہم کیسے پہنچے.
حدیث مبارکہ کے آخری فقرے میں امام نے وہی راستہ بتایا، وَمَا يَنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ۔ حدیث مبارکہ کا آخری حصہ جس میں امام نے مومن کی صفات کو بیان کی، اس کے بعد آخر میں کہا ولایت تک پہنچنے کا راستہ۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں ولایت نجات کا ذریعہ ہے، جو ولایت تک آ گیا نجات مل گئی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن اب ضرورت ہے ولایت تک پہنچنے کی۔ امام ولایت تک آنے کا راستہ بتا رہے ہیں کہ وما ینال ولایتنا اہل بیت، کہ ہم اہل بیت کی ولایت تک اس وقت تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم میں عمل اور تقوی نہ پایا جائے۔ یہ دو صفات بتائیں امام نے، ولایت تک جانے کے ایک عمل پایا جائے اور ایک تقوی۔ تقوی کا سب سے ادنا سا درجہ واجبات پر عمل کرنا، محرمات سے اپنے آپ کو بچا لینا، پرہیز کر لینا، یہ ادنا درجہ۔ اور اسی کے ساتھ جہاں ورع اور عمل کی بات آتی ہے تو حدیث پیغمبر اکرم آگے بڑھ کے ہمیں سہارا دیتی ہے۔ یہی ہمارے موضوع سے متعلق مومن کے صفات، مومن کو پہچاننا۔ یہاں امام نے 16 صفات بیان کی، وہاں پیغمبر اکرم کی حدیث مبارکہ جس میں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ للمؤمن علی المؤمن سبعۃ حقوق واجبہ، ایک مومن پر دوسرے مومن کے 7 حقوق واجب ہیں۔ ہر برادر ایمانی ایک مومن کا دوسرے مومن پر، دنیا کے کسی حصے میں کسی گوشے میں رہتا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، اگر مومن ہے تو آپ پر اس کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شہر میں بسنے والا ہو، بستی میں بسنے والا ہو، جان پہچان کا ہو، پڑوس میں رہنے والا ہو، نہیں عزیزان محترم، یہ رشتہ داریاں، یہ سرحدیں، یہ خطہ، یہ رنگ، یہ نسل، یہ امتیازات دنیا کے ہیں۔ بارگاہ الہی میں بس ایک ہی معیار ہے اور وہ معیار ایمان ہے۔ ایمان ہے تو اپنا ہے، مومن نہیں تو ہمارا نہیں، یہی صفت ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا ہر مومن کا دوسرے مومن پر 7 حقوق رکھا، 7 حقوق واجبہ ہیں، جن میں سب سے پہلا حق الاجلال فی عینہ، ہر برادر ایمانی کا پہلا حق یہ ہے کہ نگاہوں میں مومن کے لیے عزت رہے، ہر مومن کو عزت کی نظروں سے دیکھا جائے۔ کبھی کسی کے بارے میں کوئی کمی یا کوتاہی کا علم بھی ہو جائے تو اس کمی یا کوتاہی کو دلیل بنا کر نظروں سے گرایا نہ جائے، بلکہ اس کی اصلاح کا موقع ڈھونڈا جائے، نہ یہ کہ ڈھیلورا پیٹا جائے، بلکہ اجلال فی اتنے نگاہوں میں اس کے لیے عزت رہے۔ مومن کی عزت کیا ہوتی ہے اس کے لیے بے شمار روایات اور احادیث موجود ہیں کہ مومن کا احترام کتنا ہے۔ بس پیغمبر اکرم نے کہا یہ حق ہے، واجب ہے کہ تم دوسرے مومن کی لیے اپنی نگاہوں میں عزت رکھو۔ اس کے بعد دوسرا حق والبد فی صدرہ، صرف نگاہوں میں عزت لوگوں کو دکھانے کے لیے ماحول میں 4 لوگوں کے سامنے عزت دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ کہا والبد فی قلب، دل میں بھی اس کے لیے محبت رہے۔ صرف لوگوں کے سامنے ماحول میں جیسے ہی جمع ہوئے لوگوں کے سامنے عزت کر لی، جیسے ہی مڑ کر جانے لگا ساری عزتوں کو بلا دیا، نہیں۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں دل میں اس کے لیے محبت رکھے، ہمیشہ اس کے لیے دل میں مقام رہے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن ہے، ایمان رکھتا ہے۔ تیسرا حق، بڑی تیزی سے گزر جاؤں عزیزان محترم، ہر ایک کی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں بس 7 حقوق کو تیزی سے بیان کر دوں۔ تیسرا حق یہ ہے مومن کا
والمواساۃ لہ فیما لہ. صرف عزت دے دینا محبت میں، دل میں محبت رکھ لینا، دل محبت کا حصے دار بنا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مواساۃ لہ فیما لہ، اپنے مال میں مومن کے حصے کا برابری کا شریک سمجھنا ضروری ہے. جب بھی اللہ عطا کرے جتنا آپ کی استطاعت ہو، شریعت نے جو معیار مقرر کیے بتائے جتنا ممکن ہو مومنین کی مدد کی جائے، مومنین کی مدد سے ہاتھ نہ کھینچا جائے. اسی لیے تو اللہ نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان والا تم پر رحم کرے تو تم زمین والوں پر رحم کرو. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور اسی طرح اور بھی اعمال ہیں اور بھی احادیث ہیں. اللہ نے جہاں بتایا کہ کسی مومن کی مدد کرنا ضرورت مند مومن مستحق کا اس کے حق کو پہنچانا، اور کبھی یہ نہ سمجھیں کہ مدد کر رہے ہیں تو آپ احسان کر رہے ہیں. نہیں، فطرے پر غور کریں حدیث کے کہ والمواساۃ لہ فیما لہ، یہ سمجھ کر آپ کو مدد کرنی ہے کہ جو دے رہا ہوں وہ اسی کا حق ہے جو میرے پاس امانت تھا. امتحان یا احسان نہ جتایا جائے بلکہ اسی کا حق تھا. اللہ نے آزمانے کے لیے دیا. بات آزمائش ہی سے چلی تھی کہ بھوک و پیاس سے آزمائے گا پروردگار عالم، یہی منزل ہے. آپ کو دیا. روایات میں شمار ہیں، بس اشارہ کافی ہے. جناب یعقوب اور جناب یوسف کا واقعہ ہم مسلسل سنتے ہیں کہ 40 سال کی جدائی. ایک نبی دوسرے نبی سے بچھڑ گیا، باپ اور بیٹے جدا ہو گئے. 40 سال کوئی عام عرصہ نہیں ہوتا. کیسا گزرا؟ ادھر بابا کا عالم یہ کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ادھر بیٹے کا عالم یہ کہ جناب یوسف جب زندان میں گریا کرتے تو جناب یوسف کے ساتھ زندان کی دیواریں بھی گریا کرتی، وہ دیوار گریا کرتے ساتھ. اسی لیے رئیس المبکائین اور 5 کثرت سے گریا کرنے والوں میں امام نے جناب یعقوب کو بھی شامل کیا، جناب یوسف کو بھی شامل کیا. جدائی کا سبب روایات میں اگر آپ ڈھونڈیں وجہ کیا تھی کہ پروردگار عالم نے آزمائش میں مبتلا کیا. مصلحت پروردگار عالم تو بے شک رہی، لیکن سبب کیا بنا؟ سبب یہ رہا کہ جناب یعقوب نے ایک رات گوسپند ذبح کر کے پکایا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تناول کیا اور سو گئے. جیسے ہی صبح اٹھے جناب جبرائیل پہنچ گئے، یا نبی اللہ آج سے آپ کی آزمائش شروع ہو چکی. وہی دن تھا جس دن جناب یعقوب اور جناب یوسف جدا ہوئے. پوچھا آزمائش کیوں؟ کہا اسی لیے کہ آپ نے تو پیٹ بھر کے اپنی اولاد کے ساتھ کھانا کھا لیا، لیکن آپ کا پڑوسی جو غیر مومن تھا، آپ کا پڑوسی اپنے بچوں کے ساتھ بھوکا پیٹ سوتا رہا. پروردگار عالم کو یہ بات اس قدر ناگوار گزری کہ ایک نبی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور پڑوسی بھوکا رہ جائے. اللہ نے 40 سال کے لیے آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر دیا. تو ایک مومن کی مدد کتنا ثواب رکھتی ہے، آپ سوچیں کتنی اہمیت ہوگی. اسی لیے کہا والمواساۃ لہ فیما لہ، مال میں اس کے لیے برابر کا حصہ سمجھیں. اور اسی کے ساتھ 5واں حق یہ ہے ان یعبدہ اذا مرض. مومن کا 5واں حق آپ کی گردن پر یہ ہے ہر برابر ایمانی کا کہ جب کسی مومن کو مرض لاحق ہو جائے، وہ مریض ہو جائے، اس کی عیادت کو جاؤ. مریض کی
عیادت کو جاؤ، آداب بتائے کہ جب جاؤ تو عیادت کو خالی ہاتھ نہ جاؤ، زیادہ دیر تک نہ بیٹھو تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو، دعائیں بتائی کہ جب بھی بیٹھو کم از کم مومن کے پاس بیٹھ کر سورہ حمد کی تلاوت کرو، یا پھر دیگر آیات اور دعائیں تعلیم فرمائی معصومین علیہ السلام نے۔ یہ مختصر سے آداب حکم دیا، مومن کا حق ہے خبر مل جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ مجھ سے ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا، نہیں، مومن ہے تو آپ پر حق ہے، اگر نہیں جا سکتے کم از کم جہاں ہے وہیں سے اس کی صحت کے لیے دعا کر دیں۔ مومن کا یہی حق ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے کم از کم دعا کر دیں۔ اسی لیے کہا مومن کا 5واں حق یہ ہے کہ وہ جب بیمار ہو جائے اس کی عیادت ہو جائے۔ مومن کا 6واں حق یہ ہے جنازہ، ایک برادر ایمانی کا دوسرے برادر مومن پر حق ہے کہ جب کوئی مومن دنیا سے گزر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اس کے جنازے کو چھوڑ نہ دیا جائے بلکہ جنازے میں شرکت کی جائے۔ ہمارا عزیز تھوڑی تھا، ملنے والا تھوڑی تھا، یہ نہ سوچا جائے، مومن ہے تو حق ہے اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ اور اسی طرح مومن کا 7واں حق یہ ہے اللہ یقول بعد موتہ الا خیرا۔ 7واں حق جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ مومن کے دنیا سے گزرنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ بھی برا نہ کہا جائے، سوائے خیر کے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے۔ زندگی میں چاہے جتنے اختلافات رہے ہوں، جتنی دوریاں رہی ہوں، موت آئی، اس لیے تو روایات میں ہے کہ موت مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کفارہ ہے۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ بھی نہ کہا جائے۔ جب پھر ذکر آئے چاہیے کہ جس مرحوم کے لیے مجلس سال ثواب ہے ان کے لیے جب بھی ہم ذکر کریں گے تو خیر ہی خیر کا ذکر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مرحوم کا رشتہ ایمانی بھی تھا اور رشتہ عمل بھی تھا، کیونکہ مرحوم حیا علی خیر العمل کے رشتے سے ہیں۔ اب تک جتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ادنا طالب ہونے کے اعتبار سے، لیکن اب کچھ فطرہ اپنے تمام مدرسے کی جانب سے، ساتھی کرام کی جانب سے، سب کی جانب سے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مرحوم یقیناً اسم با مسمى تھے، غلام حیدر جیسے نام رہا، ساری زندگی اسی در کی غلامی میں زندگی گزاری۔ در علی کی غلامی کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ در علی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امام ہے باب مدینۃ العلم، اور غلامی کی صفت یہ ہے کہ دروازے پر آ کر علم حاصل کیا جائے، اور مرحوم کی ساری زندگانی در علم سے کسب فیض میں گزر گئی، ساری زندگی مرحوم در علم سے وابستہ رہے۔ اور امام نے اسی لیے تو کہا فَقُمْ بِعِلْمٍ فَلَا تَطْلُبْ بِهِ بَدَلًا، اٹھو اور علم حاصل کرو، کیونکہ علم کا بدل کوئی شے نہیں بن سکتی۔ چاہے دنیا جتنی بھی دولت کما لے، جتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، جتنا سرمایہ حیات جمع کرنا ہو جمع کر لے، اگر علم نہیں تو ساری دولت، سارے عہدے بیکار ہو جائیں گے، کیونکہ علم کی جگہ کوئی شے نہیں لے سکتی۔ اور اسی کے ساتھ موجودہ دور کے اعتبار سے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ یاد رکھیں
آج کے دور میں جب تعلیم کا فقدان نظر آ رہا ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، وجہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں، احتیاط ہو یا جو بھی وجہ ہو، تعلیمی ادارے بند ہیں۔ تو اب 1400 سال سے نعرہ لگانے والوں سے پوچھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے لیے کافی ہے، جائیے ان سے کہیے کہ بھائی بچوں کو گھر میں کیوں بٹھا کے رکھے ہو، بازار سے کتابیں لاؤ اور بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ سب ادارے والے بڑے بڑے شور مچا رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو کھولا جائے، بچوں کی تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ بھائی جب کتاب ہے تو تعلیم کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا اسی لیے نہیں ہو رہی کہ آن لائن تعلیم کا بھی سوال کیا تھا کچھ دن پہلے ماما نے کہ بھائی آن لائن تعلیم کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یاد رکھے آن لائن تعلیم انسان کو سند یافتہ بنا دے گی، تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتی۔ یہی تو 14 صدیوں سے ہم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی کتابیں ہیں، چاہو پڑھ لو بچوں کو اور عالم بنا لو، تعلیم یافتہ بنا لو، تو کہیں گے نہیں جب تک استاد آ کر نہ پڑھائے بچہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ جب تک معلم قرآن کی شکل میں اہل بیت کے در تک نہ آؤ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ علم کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اسی لیے امام نے کہا فَقُمْ بِعِلْمٍ، اٹھو علم حاصل کرو، وَلَا تَطْلُبْ بِهِ بَدَلًا، علم کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کا شعر جو امام نے شعر کی شکل ہے، جس میں امام نے کہا فَالنَّاسُ مَوْتًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ أَحْيَاء، لوگ مردہ ہیں اور صاحبان علم زندہ ہے۔ جہاں علم ہوگا وہاں حیات ہوگی، چاہے جانے والا دنیا سے چلا جائے۔ اسی لیے امام نے کہا آیانہم مفقودہ، کہ ان کے آثار تو جسم کے مٹ جائیں گے لیکن ان کی تعلیم اور شخصیت اور ان کے اعمال زندہ رہیں گے۔ ان کی زندگی کی نیکیاں خیر جو ساری زندگی بجا لاتے رہے وہ ہمیشہ باقی رہیں گی۔ یہی منزل ہے کہ جہاں امام نے ارشاد فرمایا مرحوم کی زندگی یہی تبلیغ علم، حصول علم، نشر علم دی، ساری زندگی اسی میں مرحوم مصروف رہے، مرحوم کی زندگانی اسی انداز میں گزری۔ لیکن جہاں مرحوم کی زندگانی کو دیکھ کر خاص طور سے ہم سب کو اور میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمارے لیے یہ درس کی منزل ہے۔ یاد رکھیں علی کے غلام ہو تو ایسے ہی ہونے چاہیے کہ زندگی میں علم حاصل کرتا رہے انسان یہاں تک کہ موت آ جائے، تو موت آنے کے وقت بھی حصول علم کی طرف دل باقی رہے، حصول علم کی طرف مٹنے نہ پائے۔ بس اختتام تک آ جاؤں کہ جہاں آپ کی خدمت میں نے کہا یہ جملے تمام مدرسے کی جانب سے، تو وہیں پر استاد محترم اور تمام اساتذہ کرام کے لیے بھی یہ منزل ہے۔ یقیناً مرحوم کا یوں ہماری درمیان سے چلا جانا ہمارے لیے یقیناً ایک صدمہ اور تکلیف تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ
اولاد کو بھی احساس ہے، رشتہ داروں کو بھی احساس ہے، دوست احباب کو بھی احساس ہے، لیکن استاد علام اور اساتذہ کے لیے نہ صرف صدمہ ہے بلکہ یہ ہمارے لیے غربت کا موقع ہے۔ آپ کہیں گے جو شیخ خطابت ہے نہیں عزیزان محترم، نہج البلاغہ امام کا ارشاد مبارک آپ کی خدمت میں پیش کروں، جہاں امام نے فرمایا فقد الاحبۃ غربہ، چاہنے والوں کا بچھڑ جانا غربت ہے۔ ایک چاہنے والا، مشفق، تربیت کرنے والا، تعلیم دینے والا استاد آج ہم سب کے درمیان سے گزر گیا، یقیناً مرحوم دنیا سے گزر گئے، لیکن آج وہ اپنا صلہ پا رہے ہیں اور صبح قیامت تک جزا ملتی رہے گی، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ کیوں نہ ہو، غلام حیدر ہے، ساری زندگی محبت علی میں گزری، عزاداری مولا حسین میں گزری، عزادار مولا رہے، ساری زندگی ان کی محبت میں زندگی گزاری، ان کے غم میں ماتم کرتے رہے، جن پر رونے والا کوئی نہ تھا، جن پر رونے والوں کو کبھی تازیانے لگائے گئے تو کبھی تماچے لگائے گئے۔ ابھی ذاکر اول سے آپ نے ذکر سنا اس مظلومہ یتیمہ بچی کا کہ جسے اپنے بابا کے بعد یتیمی کا برسا تماچوں سے ملا، گوش مارے چھینے گئے، کرتے میں آگ لگا دی گئی۔ اللہ اکبر! کیسی قیامت کی منزل تھی کہ جہاں فاطمہ کا لال ہے، اہل حرم کے لاشیں ہیں جو نظر آدھا میں مختل کی زمین پر بے گورو کفن پڑے ہیں۔ ادھر 11ویں محرم کو جب قافلہ چلا تو عالم یہ ہے بے کجاوا اونٹ ہے، بے مخلع و چادر بیویاں ہیں، کہیں پر ہاتھ گردن سے بندھے ہیں تو کسی کے گلے میں توق خاردار ہے۔ ہاں عزادارو، اس پر ستم یہ ہے کہ جب 11ویں محرم کو قافلہ چلنے لگا تو امام نے ادھر ظالم سے کہا، اے پسر سال، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ہمیں گرفتار کر کے لے جا رہا ہے تو لے جا، میں جانتا ہوں تو رکے گا نہیں، لیکن اتنی خواہش ضرور ہے کہ قافلے کو اس جانب سے لے جانا جہاں شہداء کے لاشیں نہ ہو۔ ان ماؤں نے کل ہی اپنی گودیوں کو اجڑتے دیکھا ہے۔ ظالم نے کہا نہیں، قافلہ اسی راستے سے جائے گا جہاں شہیدوں کے بے دفن لاشیں پڑے۔ بس عزادارو، کیا قیامت کی منظر ہے! ادھر بیویاں بے کجاوا اونٹوں پر سوار کربلا سے رخصت ہو رہی ہے تو نگاہوں میں کون سے منظر ہے؟ بکھرے لاشوں کے منظر ہے، بے کفن لاشوں کے منظر ہے، بے سر لاشوں کے منظر ہے۔ یہی منظر نگاہوں میں رہے کربلا سے شام، شام تک کا سفر، پھر شام میں وہ اندھیرے زندان کی مصیبت، اب اس کے بعد جو رہائی ملی، ادھر قافلہ واپس کربلا آنے لگا۔ جب چلے تھے نگاہوں میں منظر تھے وہی بکھرے لاشوں کے، اب جیسے جیسے کربلا قریب آنے لگی وہی منظر یاد آنے لگے، جیسے جیسے قافلہ قریب آیا یاد آنے لگا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں نیزے کی برچھی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کے گلے پر تیر چلا، یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوا، یہی وہ جگہ ہے جہاں مولا عباس کے شان قلم ہوئے، یہی وہ جگہ ہے جہاں فاطمہ کے لال کے سوکھے گلے پر ظالم کا کند خنجر چلا۔ یہی منظر نگاہوں میں ہے، قافلہ لوٹ کر کربلا آیا ہے، شہداء کی
رونے دیا جائے، لیکن اب تک رونے نہیں دیا گیا تھا۔ اب جو دل بھر آئے، ہر بیوی نے سر و سینہ پیٹا، ماتم کیا، 3 دن تک ماتم ہوا۔ اب جو منزلیں آئی وہاں جناب زینب قبر پر پہنچی، بھائی کی اور رسالہ رکھا اور بہن کیے، بھیا زینب آئی ہے، اے بھیا زینب گزر کے آئی ہے، بھیا بازاروں میں جا کے آئی ہو، بھیا جتنے وعدے تھے نبھا کے آئی ہو، بھیا خیموں میں آگ لگی، آپ نے صبر کا وعدہ لیا تھا نا، میں نے صبر کیا، بھیا چادریں چھل گئی، میں نے صبر کیا، بازوؤں میں رسل باندھی گئی، میں نے صبر کیا، بھیا ہمیں تیار بدیار کوچا و کوچا پھرایا گیا، منادی ندا دے رہے تھے یہ علی کی بیٹیاں ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہے، بھیا میں نے صبر کیا، سارے وعدے نبھا کے آئی ہوں، کہتے کہتے شہزادی کی آواز اٹھی، سر کو جھکا لیا، کہا بھیا بہن شرمندہ ہے، کیوں شرمندہ ہے، کہا بھیا سارے وعدے تو نبھا کے آئی ہو، لیکن آپ کی امانت 4 سالہ سکینہ سینے پر سرنے والی، اے بھیا ساتھ نہ سکی، یتیم بچی اندھیرے زندان میں سسک سسک کر دنیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد ومحبته الطيبين الطاهرين رضي الله عنه واسطة نبيته السلام عليكم قليل ذکر کو قبول فرما، رضي الله عنه مجلس عزاء الثواب مرحوم کی روح کو مہیا فرما، کرام جوار مولا و جوار معصومین میں بلند سے بلند مقام عنایت فرما، ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، روزگارہ اس ذکر کے طفیل 14 معصومین علیہ السلام کے طفیل دنیا میں جہاں کہیں مومنین منات رہتے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جو مومنین منات بیمار ہمیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، روزگارہ اس ذکر کے طفیل دنیا سے سوابات و خاتمہ فرما، روزگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ آپ حضرات کے نقل معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولوی غلام حیدر ابن غلام رسول مرحوم کے لیے ایصال ثواب